عمل نہیں ہے ہمارے پاس. میں اپنے نفس کی بات کر رہا ہوں. کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ پسند سب کی ہے. ایک دین، ایک خدا ہے، ایک پیغمبر ہے، ایک امام ہے، قرآن ایک ہے، مگر رنگ ہمارے سب کے اپنے اپنے ہیں. ہمیں رنگ الہی اپنانا تھا. وہ 14 کے 14 ایک رنگ ہیں. پیغمبر نے یہ اسی جانب اشارہ کیا تھا، انا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد نحن کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان کا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. ہمارے کوئی 2-10 رنگ نہیں ہیں، ہمارا ایک ہی رنگ ہے. 14 کے 14 ایک ہیں. ایک وہی معیار ہیں. وہ عدل جو رسول خدا کے پاس عدل کا معیار تھا، وہی معیار آپ کے 12ویں جانشین کے پاس ہے. کوئی دوسرا معیار نہیں ہے، ایک ہی معیار ہے. دین کی جانب رغبت اور رجحان پیدا نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہم کمزور ہو گئے. دین کمزور نہیں ہوا. ذہن میں رکھیے گا، میں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں. دین کے معاملے میں تو ہم سب سے خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر ہے. دین کے معاملے میں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حق کی رہنمائی، دین اسلام ہمیں در اہل بیت سے دیا ہے. الحمدللہ ہمیں مکتب اہل بیت کا، منزل کا ہمیں درست پتہ ملا ہے. مشکل یہ کہ راستہ اس منزل کی جانب جو جاتا ہے اس پر کون کتنا آگے بڑھا ہے، یہ ہے مسئلہ. راستہ ہمیں درست ملا ہے اور چلنے والے بہت ہیں، مگر افسوس وہ نہ جانے کن راہوں پر چل رہے ہیں، انہیں حق کا راستہ صراط مستقیم نہیں ملا. ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج. اس ولایت کے بغیر کسی کے پاس کتنا ہی دین کیوں نہ ہو، کتنے ہی حج کیوں نہ کی ہو، کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھی ہوں، کتنی ہی خیرات کیوں نہ کی ہو، کتنی ہی بار قرآن کی تلاوت کیوں نہ کی ہو، حفظ قرآن کر لیا ہو، سب کچھ، مگر ولایت امیر المومنین نہیں ہے تو اس کے پاس دین ناقص ہے. اگر وہ متدین ہے، ہماری علمی زبان میں کہتے ہیں متدین بدین ناقص، ایک ناقص دین کا متدین. اگر ولایت امیر المومنین کو قبول کر لیتے تو تدین بدین کامل ہو جاتا. اس لیے کہ اسی ولایت کے اعلان کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر تم سے راضی ہوا. دین اسلام پہ راضی ہوا یعنی کیا؟ یعنی تسلیم ہو جانا. جو تسلیم ہو کر زندگی گزارے گا میں اس سے راضی. تو وہ تمسک کیا ہے؟ تمسک یعنی عمل، یعنی قرآن اور اہل بیت سے اس طرح رابطہ رکھنا، اس طرح رشتہ استوار کرنا کہ جو قرآن کے احکامات و فرامین ہیں ان پر عمل کرنا، اور جو معصومین کی سیرت ہے اس پر عمل کرنا. خب آج کچھ اصحاب کو ہم یاد کرتے ہیں. جنگ چل رہی ہے نا ابھی، آپ نے حالیہ جو مسائل چل رہے ہیں ملکی، آپ نے دیکھا. بحث کن کی ہے؟ اصحاب کی. تو آپ کن اصحاب کو پسند کرتے ہیں؟ ہندی کے چند ایسے اصحاب ہیں کہ جن سے آپ کو والہانہ محبت اور عقیدت ہے. ٹھیک، کیوں ہے ان سے محبت آپ کو؟ سلمان کیونکہ فارسی تھے اس لیے؟ ابوذر کوئی صاحب حیثیت تھے اس لیے؟ اگر آپ کو محبت ہے تو اس کردار کی وجہ سے، اس
اخلاق کی وجہ سے کہ جو اہل بیت کی تأسی میں تھا. یہی ہے نا معیار. کیا ہے معیار؟ آج 14 سال بعد بھی اگر کوئی ہمارے لیے محبوب ہے معصومین سے ہٹ کر ان کے اصحاب میں، تو معیار ہے وہ عمل، وہ اخلاق کہ جو اہل بیت کی تأسی اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہے. اگر ان کے لیے یہ معیار تھا تو آج 1445 میں ہمارے لیے بھی یہی معیار ہے. کوئی دوسرا معیار نہیں ہے. اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام ایک دین ہے اور سب کے لیے برابر ہے، یکساں ہے. لہٰذا جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، اور جو ان سے متمسک رہے گا وہ میرے بعد حضور فرماتے ہیں کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور یاد رکھو ان دونوں میں کبھی فرق اور فاصلہ نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پہ آ کے ملیں. تب بھول جائیے کوئی قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور یہ سمجھے کہ نہیں مولا آئیں گے اور وہ کچھ اور. ہرگز نہیں. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن سے ہٹ کر کبھی بھی کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے. جو قرآن نے آپ کو علی دیا ہے وہی علی ہے. باقی میں اور میرے جیسے اور نہ جانے کوئی اور کچھ بھی آپ کے سامنے اگر بیان کر دے، اگر وہ قرآن سے ٹکراتا ہے تو معصوم کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں چھٹے امام سے ہی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا نام لے کے تمہارے لیے کوئی بات نقل کرے تو اسے قرآن پر پرکھو. اگر قرآن کے مطابق ہو تو سمجھ لو اس نے درست بات تمہیں نقل کی ہے، اور اگر قرآن سے ٹکرائے تو سمجھ لو ہمارا نام لے کے تمہیں گمراہ کیا گیا ہے. لہذا ایسی جتنی بھی باتیں ہیں جو ہمیں عمل کے میدان میں ضعیف کرتی ہیں، جو ہمیں اہل بیت کی پیروی میں ضعیف کرتی ہیں، کمزور و سست کرتی ہیں، ایسی تمام باتیں اگر جستجو کریں گے، تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں تاریخ میں خائنوں نے خیانت کی ہے، کچھ چیزیں شامل کی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری نفسیات پر اس کے منفی اثرات یہ پڑے کہ ہم عمل کے اندر سست ہو گئے. ممکن نہیں عزیزو، اگر بغیر نماز کے چلے جاتے جنت میں تو سید الساجدین آج نہ ہوتے، زین العابدین آج نہ ہوتے. سجدے میں مولا امیر المومنین کے سر پہ جو ضرب لگی، زیر خنجر جو مظلوم کربلا نے سجدہ کیا، اسارت کی حالت میں بھی اس بے مہار بغیر زین کے اونٹ پر بھی نماز شب بی بی کی قضا نہیں ہوئی. جب ان ہستیوں کا یہ حال ہے تو میں کیسے تصور کر لوں کہ میں بغیر نماز کے جنت میں چلا جاؤں گا؟ ممکن نہیں ہے. مر جائے تو بڑے بیٹے پر واجب ہے، اجرت دے کے پڑھوانی پڑتی ہے. یہ کہاں سے آ گئی فکر؟ یہ کس نے ہمیں سست کر دیا؟ یہ کسی کے ذہن میں کہاں سے ڈال دی گئی؟ یہ وہ یعنی عمل کے حوالے سے جو آپ کو سست کرتی ہے بات، سمجھ لے کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر خیانت ہے. اور جو آپ کے اندر عشق پیدا کرے، مولا امام حسین کا جملہ ہے، ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا جا بجا لکھا ہوا نظر آتا ہے، انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں. کہاں یہ جملہ کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں، اور کہاں انہی کے نام پر کوئی اپنے آپ کو نماز، مولا امام حسین کے نام پر ماتم کیا، اس کے بعد جی وہ میرے کپڑے خونی ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھ سکتا نماز. یہ آپ کا عشق اور عقیدت تھا، وہ واجب ہے. امام حسین نے جو دین بچایا ہے اس دین کے فرائض میں پہلا فریضہ نماز شمار کیا جاتا ہے. بس یہ میں آخری اشارے کر آپ کی خدمت میں، جو بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے، نوجوانوں کو خصوصاً چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں، تفکر قرآنی پیدا کریں، تفکر اسلامی پیدا کریں، طرز تفکر کی اصلاح کریں. کل میں نے بڑی تفصیل سے جمعے کے خطبے میں اس حوالے سے اشارہ کیا تھا کہ تفکر کو توجہ دیں، اپنی فکر کو اسلامی فکر بنائیں، نہ کہ کوئی مغرب کا کوئی چینل، کوئی میڈیا، کوئی سوشل میڈیا آپ کو ایک سوچنے کا انداز دے دے. آپ نے اپنے سوچنے کے انداز کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق استوار کرنا ہے. تب آپ درست سوچ سکتے ہیں، تب آپ درست فیصلہ کر سکتے ہیں، تب آپ درست تجزیہ کر سکتے ہیں، درست نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. مگر اگر آپ قرآنی تعلیمات اور اہل بیت کی سیرت و تعلیمات کو اگر نظر انداز کر کے سوچیں گے تو نہ جانے آپ
یا تو مغرب کے ہو جائیں گے یا کسی اور قوت کے اعلی کار بن جائیں گے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ ہدف اور مقصد خلقت کا پیش نظر ہے، ایسا نہ ہو کہ ملک الموت آ جائے اور پھر وحشت میں منہ کھلا رہ جائے، دہشت سے آنکھیں کھلی رہ جائیں کہ کیا لے کر جا رہا ہوں، کیا ہے میرے پاس، پھر آخر میں بس ایک ہی سہارا بچتا ہے، ایک ہی سہارا بچتا ہے، شرمندگی کے ساتھ۔ عزادار تو ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، ولایت کو قبول کرنے والے بھی ہیں، مگر ولایت کا جو حق بنتا تھا وہ ادا نہیں کیا، مظلوم کربلا کی قربانیوں کا جو حق بنتا تھا وہ ادا نہیں کیا۔ دیکھیے عزاداری ہماری طرف سے ہے، عزاداری ہماری طرف سے، یہ ہمارے احساسات ہیں، ہماری عقیدت ہے، ہمارے غم کا اور ہماری کیفیت کا اظہار ہے، یہ ہماری طرف سے ہے، عزاداری ہماری طرف سے ہے۔ ان کی طرف سے کیا ہے؟ اگر وہ نہیں ہوا مشکل، سوال اسی کا کیا جائے گا، پوچھا اسی کے بارے میں جائے گا جو ان کی طرف سے ہے۔ امام حسین نے جو کربلا میں بچایا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حسین نے اکبر کو اپنے کس چیز پہ قربان کیا تھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا رویہ رہا۔ حسن نے اپنے ایک کم سن بچے کے بازو پر ایک تحریر لکھ کے باندھ دی تھی کربلا کے پیش نظر، جو کربلا میں اپنے چچا پر فدا ہو گیا، اس کے بارے میں تمہارا کیا رویہ تھا۔ ہدف اور مقصد علی اکبر کی قربانی کا کیا تھا؟ کیوں حسین نے کہا تقدم یا ولدی، میرے فرزند اب تم آگے بڑھو؟ حسین کے پیش نظر کیا ہے؟ سب کے پیش نظر حسین تھا، اور حسین کے پیش نظر اسلام تھا، دین خدا تھا۔ سب حسین کا دفاع کرتے، حسین دین الہی کا دفاع کر رہے تھے۔ تو حسین کا عزادار دین کا مدافع ہوتا ہے، حسین کا عزادار خدا نخواستہ دین سے دور نہیں ہوتا۔ اور انشاءاللہ آپ سب خوش نصیبوں میں تھے۔ میں ایک جنرل بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مظلوم کربلا کی عزاداری ہے کہ جس نے اس دین کو بچایا ہے۔ امام خمینی کا جملہ موجود ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ میرے یوٹیوب پیج کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں، شکریہ۔